بولتے آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے، ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں پر اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم کرتے ہیں تو اہل بیت کے اس قربانی کو یاد کر کے ماتم کرتے ہیں، اس میں پیسوں کے لیے نہیں، ان کی یاد منانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے۔ اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا، اس قانون کو جلایا تھا۔ یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر۔ اور نتیش کمار، چراغ پاسوان اور جو سیکولر تو ہیں مگر منہ نہیں کھول رہے، ہم تمہاری خاموشی کو بھی یاد رکھیں گے۔ جو سیکولر تو ہیں مگر خود نہیں کہتے، اپنے چمچوں سے بلوانے لگاتے ہیں کہ تم بولو، اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ادھر کا ووٹ نہیں ملے گا۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ادھر کا ووٹ ادھر کا ووٹ نہیں ہے۔ تم کو اگر بھارت سے محبت ہے، بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے تو تم کو بولنا پڑے گا۔ تمہارے چمچوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولو، کھل کر بولو۔ یہ قانون مسلمانوں کی مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالے قانون کو اللہ حکومت کے ذریعے واپس دلوائے گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ توصیف عالم صاحب آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جب ویدھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو بہادر گنج سے انشاءاللہ توصیف عالم صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار بھی ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگ ان کو اپنی دعا اور ووٹوں سے یہاں سے اپنا نیا ودھائک اور ایم ایل اے بھی منتخب کریں گے۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ 4 بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بیچ کر، یہ 4 بھاگ گئے تھے، اب انشاءاللہ 24 آئیں گے انشاءاللہ۔ 4 بھاگے تو 24 آئیں گے، اور جنہوں نے ان کو بھگایا ہم تم کو بھگائیں گے بہار میں انشاءاللہ۔